بعض اوقات انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنا غم کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے کہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دلاتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر بنو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا بھی انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہو۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں، ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے، نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں روگے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا کچھ کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ بے شک تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جانتے ہو کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب آپ اپنے غم، اپنے مسائل، اپنی پریشانی اپنے قریبی لوگوں سے بھی شیئر نہیں کر پاتے۔ یہ وہ مشکل لمحات ہوتے ہیں جب آپ کا دل درد سے پھٹ رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے شدت غم کے سبب آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں آپ کی روح کرب کی شدت سے چلا رہی ہوتی ہے، آپ اپنی تکلیف شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے درد کی کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہوتا، دلاسا دینے والا نہیں ہوتا، آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا، زخموں پر مرہم لگانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو بتا نہیں پاتے کہ آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں، کون سا دکھ آپ کو اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے جو یہ سب دیکھ اور سن بھی رہا ہے۔ آپ اپنے درد کی شدت اس سے بیان کریں، اسے اپنے غم بتائیں، اسے اپنے زخم دکھائیں، وہی مرہم رکھتا ہے ان زخموں پر، وہی دور کرتا ہے ان تکلیفوں کو۔ آپ کی زندگی خواہ کتنی ہی تکلیفوں سے گزر رہی ہو، آپ کے اندر چاہے کتنی ہی بے بسی ہو، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ چاہے آپ کو کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں
تنہا چھوڑ دیا جائے تب بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں کی گہرائی میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر تم تنہا ہو گئے ہو نا تو پریشان مت ہو، تنہائی تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس نہ کیا کرو، وہی اللہ تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تنہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ تم سے بہت خوش ہوتا ہے جب تم تنہائی میں اپنے رب کو پکارتے ہو۔ یاد رکھو کہ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسو پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی ختم ہو گئی ہے، ابھی تو تم نے وہاں ہنسنا ہے جہاں تم روئے تھے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا۔ یاد رکھو کہ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔